معزز سامعین گرامی قدر، آج جن دو باتوں کے اوپر کمنٹ کرنا ہے ان میں سے ایک خوشی کی بڑی خبر ہے اور ایک غم کا ایک بہت بڑا واقعہ۔ پہلے آپ کے سامنے خوشی کی خبر یہ رکھنا مطلوب اور مقصود ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت سے پاکستان کو بنے ہوئے 80 برس کے قریب ہو چکے ہیں، اور یہ اعزاز اور یہ جو عزت پاکستان کو گزشتہ دنوں میں ملی ہے یہ 80 برس میں کبھی نہیں ملی۔ اور وہ عزت یہ ہے کہ سعودی بادشاہوں نے اپنے نام کے ساتھ بادشاہ ملک لگانا چھوڑ دیا اور اپنے ساتھ خادم حرمین شریفین لکھنا شروع کیا۔ یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے بادشاہت کی بجائے اپنے آپ کو کہا ہم حرمین شریفین کے خادم ہیں، اور انہی سے مستعار ہمارے جب وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب بنے انہوں نے بھی کہا کہ میں خادم پنجاب ہوں، خادم اعلیٰ ہوں۔ یہ تو ایک سیاسی جملہ ہو سکتا ہے، لیکن سعودی فرما روا اور ان کے ولی عہد نے پاکستان کے وزیر اعظم کو ریاض میں دعوت دی اور ان کے ساتھ ایک شاندار تاریخی دستاویز کے اوپر دستخط کیے، اور وہ دستاویز یہ ہے کہ آج کے بعد پاکستان کا جو حاکم ہوگا یا حکمران ہوگا یہ بنیادی طور پہ شہباز شریف کا کریڈٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کی ریاست کو کریڈٹ ملا ہے کہ پاکستان کا جو بھی حاکم آئے گا، جو بھی سپہ سالار آئے گا، اگر ہم خادم حرمین شریفین ہیں تو وہ محافظ حرمین شریفین ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں اور آپ دلی طور کے اوپر، علامتی طور کے اوپر پہلے سے ہی محافظ حرمین شریفین تھے، ہماری جان مکہ اور مدینہ کے دفاع پہ قربان، لیکن یہ علامتی تھا۔ اس کو باضابطہ ڈاکومنٹیشن اور دستاویز کی شکل اب دونوں ملک کے حکمرانوں نے آپس میں بیٹھ کے دے دی ہے کہ سعودیہ کے اوپر حملہ، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ سعودیہ کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا، اور یہ جو جملہ میں کہنے لگا ہوں اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ تو ایک جنرل ہے، لیکن کبھی پاکستان کو آپ سمجھتے ہیں یہ اعزاز ملا کہ پاکستان کے اوپر ہونے والے حملے کو مکہ اور مدینہ پہ حملہ سمجھا جائے گا؟ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ رب العزت نے پاکستان کی ریاست کو دیا، اور یہ ایک بریک تھرو ہے اسلامی دنیا کے اندر۔ کسی بھی دو ملکوں کا ایسا تاریخ ساز معاہدہ آپ کو پہلے نظر نہیں آئے گا کہ ایک کے اوپر حملہ دوسرے کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا۔ سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوا تو سمجھا جائے گا پاکستان پہ ہوا ہے، پاکستان پہ حملہ ہوا تو سمجھا جائے گا سعودی عرب کے اوپر ہوا۔ آپ اس جملے کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابھی پچھلے دنوں ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا، آج کے بعد کوئی بھی ملک پاکستان پہ حملہ کرے گا تو اسے سعودی عرب پہ حملہ سمجھا جائے گا۔ تو عالم اسلام کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ پاکستان کے ساتھ۔ یہ سفارتی سطح کے اوپر بھی ایک عظیم الشان کامیابی ہے اور یہ اعزاز ہے، لیکن یہ اعزاز ملا کیوں ہے؟ ان عوامل کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم اس کی وجہ جہاد کی برکتیں ہیں۔ اگر آپ ہندوستان کو ناکو چنے نہ چبواتے اور اس کے سامنے بے خوف و خطر ڈٹ کے بنیان مرصوص کا مارکا نہ لڑتے، آپ کو معاشرے میں اور دنیا میں یہ عزت نہ ملتی۔ یہ عزت ملی ہے تو تلواروں کو اٹھا کے ملی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی برکت سے ملی ہے، اور یہ اعزاز اگر باقی رہے گا تو جہاد فی سبیل اللہ کی برکت سے رہے گا۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور اس کے لیے پاکستان کے عوام تو آپ کو پتہ اس کی تائید و تحسین بھی کرتے ہیں، لیکن سعودی عرب کے عوام نے بھی جس طرح دل کھول کے پاکستان کے جھنڈوں کو پہلی مرتبہ اس طرح کسی ملک کے جھنڈوں کو لہرایا گیا اور ان کی عمارتوں کے اوپر لہرایا گیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، عطا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ یہ صرف دو ملکوں کے مابین ایک جو دفاعی معاہدے کی ابتدا ہے، امید ہے اس معاہدے کے اندر آئندہ مزید اسلامی ممالک شامل ہوتے رہیں گے اور بالآخر امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار پالے گی۔ اللہ کرے ہم اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھیں کہ جب مسجد اقصیٰ کے اوپر حملہ بھی پاکستان پہ حملہ سمجھا جائے اور مسجد اقصیٰ پہ حملہ بھی سعودی عرب کے اوپر حملہ سمجھا جائے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا،
اور وہ اس کا آج اس کی اینٹ خشت اول رکھ دی گئی ہے اس معاہدے کو ویلکم کرنا چاہیے. آج انڈیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے. ایران کی طرف سے بھی خوشی کی یہ بات ہے کہ انہوں نے بھی اس کے اوپر اچھا رد عمل دیا، لیکن خواہ بعض روافظ اس معاہدے کے خلاف بھی. اور پھر وہی بات، تحریک انصاف والے صرف شہباز شریف صاحب کی، یہ شہباز شریف کا معاہدہ نہیں ہے، یہ ریاستوں کا معاہدہ، یہ ریاستوں کو عزت ملتی ہے. اس کو اس تناظر میں دیکھنا کہ یہ نون لیگ کی فتح ہو گئی ہے، یہ پاکستان کی فتح ہوئی ہے، یہ سعودی عرب کی فتح ہوئی ہے. اس کو اس تناظر میں دیکھیے. اور غم کی جو بہت بڑی خبر ہے، ہمارے ساتھی قلعہ کالر والا کے قاری عبدالحفیظ عابد صاحب، ان کی 4 سالہ معصوم پھول جیسی بچی کو اغوا کیا گیا، اس کے ساتھ جنسی درندگی کی گئی اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا. 4 سالہ بچی. اور یہ پاکستان میں پہلا واقعہ نہیں، قصور کا واقعہ، دیگر علاقوں کے واقعات آپ کے سامنے پہلے بھی ہو چکے ہیں. نازل کر تو عیسیٰ کو یا بھیج ہدایہ مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے. یہ کس قسم کے درندہ صفت لوگ ہوتے ہیں جو بچیوں کو بھمبوڑتے ہیں اور پھر اپنے جرم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ان کو قتل کر دیتے ہیں. اور پھر بے شک ان کو قتل کرنا چاہیے، لیکن آج میں ایک بات درد دل سے کہنا چاہتا ہوں، حکام سے، انتظامیہ سے، ایک گولی مار کے جان لے لینا، یہ قتل کا بدلہ قتل تو ہو سکتا ہے، لیکن حدود اللہ میں جو شریعت نے سزائیں مقرر کی ہیں، اگر وہ سزائیں آپ دیں گے اس طرح کے درندوں کو، ان کی 2 سزائیں ہیں اسلام میں اور شریعت میں. ایک پتھر مارے جائیں تو ایسے مارا جائے ایک ایک پتھر کی ضرب سے ایک مرتبہ روح نکلے، جس طرح بچی کی روح سسکتے ہوئے تڑپتی ہوئی نکلی ہے. لوگوں کے سامنے پتھر مار مار کے اس بندے کی جان لی جائے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور اس سزا کے اوپر رحم بھی نہ کریں. یہ قرآن کا حکم ہے. دوسرا، ایسے درندوں کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ کر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے پھینک دو. دیکھو پھر کتے بھموڑتے ہیں کہ بلیاں بھموڑتی ہیں کہ جانور بھموڑتے ہیں، وہ بمبوڑ کے ان کو ذبح کر دیں اور تمہارے دل میں پھر بھی رحمت کے آثار پیدا نہیں ہونے. ہمارا یہ حکام سے مطالبہ ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ جو اس کے لواحقین تھے بیچارے، وہ تو بچی کو دفن ہی نہیں تھے کرنا چاہتے بغیر قاتلوں کی گرفتاری. ان سے میں نے ریکویسٹ کی امن کی وجہ سے. ڈی پی او صاحب کو بھی کہتا ہوں، آر پی او صاحب طیب حفیظ چیمہ صاحب کو بھی کہتا ہوں، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کو بھی کہتا ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بچیوں اور بچوں کے معاملے میں جو ایکشن لے رہی ہیں وہ قابل تحسین ہے، لیکن اس بچی کی خبر نہ میڈیا پہ چلی ہے، نہ کوئی وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایکشن لیا جا رہا ہے، نہ آئی جی کی طرف سے ایکشن لیا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مولوی کی بیٹی ہے. وجہ یہ ہے کسی بے دین کی بیٹیاں وہ بھی ہماری ہیں، بیٹی یہ بھی ہماری ہے. ابھی تک میڈیا کی زینت بھی ہوتی ہے، احتجاج بھی ہو چکا ہوتا اور پورے معاشرے میں ہائی لائٹ بھی ہو چکا ہوتا، لیکن اس کیس کو شاید میں آپ کے سامنے پہلا بندہ ہوں گا جو رکھ کیوں نہیں ہائی لائٹ ہوتا؟ کیوں ہے یہ تعصب معاشرے میں؟ آپ بچوں اور بچیوں کے ساتھ یہ درندگی کرنے والوں کو نشان عبرت بنائیں اور اس طرح بنائیں جس طرح قرآن کا حکم ہے، جس طرح رسول اللہ کا حکم ہے. اللہ کی قسم معاشرے سے یہ فتنہ ختم ہو جائے گا. یہ بدکاری کرنے والے بچوں سے چاہے مسجد کا ملا ہو، چاہے دیہات کا کوئی شخص ہو، اس کو چوک اور چوراہے میں ایسی سزا دینی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے تنگ آ کے سی سی ڈی کو بنایا، نیفے میں پستول چلانا شروع کیے، مجرم اپنی گولیوں سے آپ مار رہے ہیں. میں ذاتی طور کے اوپر جو مجرم ہو اس کو اس طرح کی سزا دینے کا قائل ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جو اسلام کا قانون ہے کہ اس سزا کے شاہد ہونے چاہیے، اس سزا کے گواہ ہونے چاہیے، ایک مجمع اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ لوگ عبرت پکڑے. ایک ایک پتھر سے روح نکلے، جان نکلے، پتہ چلے کہ اس سنگین نوعیت کے قدم کی سزا اسلام میں یہ ہے، تو پھر معاشرہ سیدھا ہوگا.